नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत तहरीम पढ़ेंगे। ये उन 10 मदनी सूरतों में से आखिरी सूरत है जिनका आगाज़ हुआ था सूरह हदीद से। सूरह हदीद से लेकर सूरह तहरीम तक 10 मदनी सूरतें उस ग्रुप में शामिल हैं। जो हमारा आखिरी मंजिल है ना कुरान की, ये सूरह काफ से शुरू होती है। तो आखिरी मंजिल सूरह काफ से जो शुरू होती है उसमें पहले मक्की सूरतें हैं। सूरह काफ से लेकर सूरह वाक़िया तक 7 मक्की सूरतें हैं और फिर सूरह हदीद से सूरह तहरीम तक 10 मदनी सूरतें हैं। अब ये उन 10 सूरतों में से आखिरी सूरत है। इसके बाद फिर सूरह मुल्क मक्की सूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह तहरीम और सूरह तलाक दोनों जोड़े की हैसियत से आई हैं यहाँ पे, और दोनों का आगाज़ या अय्युहन नबिय्यु से हो रहा है। लिमा तुहर्रिमु, क्यों आप हराम करते हैं। लिमा क्यों, पीछे में पड़ा था लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो बात जो करते नहीं। तो यहाँ भी वही लिमा क्यों के मानों में। लिमा तुहर्रिमु, क्यों आप हराम करते हैं, मा उस चीज़ को जिसे अहल्लल्लाहु हलाल किया है अल्लाह ने, लाका आपके लिए। तबतगी आप चाहते हैं, इब्तगा यब्तगी चाहना, क्या चाहते हैं, मरज़ाता रज़ामंदी अज़वाजिक अपनी बीवियों की। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ास वाक़े के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला आपको इरशाद फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने ऊपर वो चीज़ क्यों हराम कर ली जो अल्लाह ताला ने इसे हलाल किया था। सिर्फ़ अपनी बीवियों की रज़ाजुई के लिए, सिर्फ़ अपनी बीवियों को खुश करने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। फिर आखिर में ये भी फरमा दिया वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह की नापसंदीदगी की बात तो ये थी, लेकिन अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब वो वाक़या क्या था जिसके बारे में ये फरमाया जा रहा है, वो क्या चीज़ थी जिसे आपने अपने ऊपर हराम कर लिया था। वो मशहूर वाक़या ये है जो सही बुखारी और मुस्लिम में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्ते जुहश उम्मुल मोमिनीन के पास कुछ देर के लिए जाते थे, वहाँ ठहरते, और वहाँ पे शहद आपको बहुत पसंद था। उनके पास कहीं से शहद आया हुआ था, वो आपको पेश करती और आप वो शहद पीते। और हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा, इन दोनों ने ये बात महसूस की और दोनों ने आपस में तय किया कि हाँ, कोई ऐसी स्कीम उन्होंने सोचा कि हम तैयार करें कि जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब के पास ज़्यादा देर ना ठहरा करें। एक इंसान है, बशरी तकाज़े हैं, वही औरतों की नेचर तो ज़ाहिर है सबकी फिर एक ही जैसी होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत ज़ैनब के पास ज़ाहिर है वहाँ पे शहद पीते, थोड़ी देर रुकते, थोड़ा ज़्यादा ठहर जाते, तो जिससे इनको ये महसूस हुआ। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि जब मेरे पास आप आएँ तो मैं भी ये कहूँगी कि आपके मुँह से एक स्मेल आ रही है, एक बू सी आ रही है। तो जब तुम्हारे पास आएँ तुम भी यही कहना। तो इन दोनों ने, हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा ने, ये स्कीम तैयार की। और बू जो है एक मगाफिर, एक किस्म का फूल है कि उसकी आपके मुँह से एक बसांत सी आती है। जब उन्होंने ऐसा ही किया तो आपने फरमाया कि मैंने तो ज़ैनब के घर में सिर्फ़ शहद पिया है। तो अगर ये उसी की स्मेल है तो अब मैं कसम खाता हूँ कि अब आइंदा नहीं पीऊँगा। तो ये जो बात थी, इसका अल्लाह ताला ने यहाँ पे तज़किरा किया है कि आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए आपने एक हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, आप क्यों हराम करते हैं उसे जिसे अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए। तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक,
آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی. پھر ساتھ ہی فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کو یہ بات پسند تو نہیں آئی لیکن اس نے معاف کر دیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً مقرر کر دیا ہے اللہ نے لکم آپ کے لیے تحلۃ ایمانکم. تحلۃ کا مطلب ہے کھولنے کا طریقہ، ایمانکم اپنی قسموں کو. اللہ نے آپ کے لیے اپنی قسموں کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا. یعنی کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں بتایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے. وہ آیت کیا تھی؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. تو یہ کفارہ تھا، ذالک کفارۃ ایمانکم. تو آپ اپنی قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں. واللہ مولاکم، اور اللہ آپ کا مولا ہے، مالک ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپائی، اسرہ اسرار الرموز ہم اردو میں پڑھتے ہیں، چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپائی نبی نے، چھپائی مین کہ چھپا کر کہی، نبی نے الی بعض ازواجہ اپنی بیویوں میں سے بعض سے، حدیثاً ایک بات. جب نبی نے رازداری سے اپنی کسی بیوی کو ایک بات بتائی، فلما پھر، جب، نبأت مؤنث کا صیغہ ہے، اس نے بتا دی، اس نے خبر کر دی. نبا خبر کو کہتے ہیں نا، نبأت اس نے خبر کر دی اس بیوی نے جس کو آپ نے ایک بات چھپا کر بتائی تھی. نبأت اس نے خبر کر دی، بہی اس کی، کسی دوسری کو وہ بات بتا دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اس کو، اس کو کس کو؟ اس بات کو، اللہ اللہ نے، علیہ اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے کسی اپنی بیوی سے کوئی بات کی اور کہا کہ یہ کسی کو نہ بتانا، لیکن جب اس نے دوسری کو وہ بات بتا دی، فلما نبأت بہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اسے ظاہر کر دیا آپ پر، اللہ نے وہ بات آپ کو بتا دی. عرفا، تو جتلائی، بعضہ اس میں سے بعض بات، کچھ بات اس میں سے جتلائی، یعنی کہ اس کا تذکرہ کر دیا، خبردار کر دیا، بعضہ اس بات میں سے، وہ کسی حد تک. وَآرَزَ، اور اعراض کیا یا چشم پوشی کی، امبازن کسی حد تک، یعنی وہ بات کچھ آپ نے اس کا تذکرہ کیا. بات کیا ہے اس کی تو ہمیں تفصیل میں نہ جانے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بات کی تھی اپنی کسی بیوی کو، کون سی راز کی بات بتائی تھی اور کن حالات میں آپ نے وہ بات کی تھی. تفاسیر کی کتابوں میں اس کے متعلق بڑی تفصیل سے واقعات مختلف بیان ہوئے ہیں. بہرحال اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی بات آپ نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ سے کی تھی اور کہا تھا کہ یہ میرا راز ہے، کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا. فلما نبأت بہ، تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا، آپ نے کہا تھا کہ اس کو ظاہر نہ کرنا، ظاہر ہے اسی لیے شاید عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ راز چھپانے کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں. خیر مرد بھی کم نہیں ہوتے، ان سے بھی بعض اوقات راز چھپائے نہیں جاتے. بہرحال عورتوں کے بارے میں یہ بات زیادہ مشہور ہے. تو انہوں نے وہ بات بتا دی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے اس کا تذکرہ کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا آپ پر، یعنی اللہ نے آپ کو اس بات کے بارے میں مطلع کر دیا کہ انہوں نے وہ بات بتا دی ہے کہ اب آپ کا وہ راز اب راز نہیں رہا.
अर्रफ़ बाज़हू व आरज़ अन बाज़िन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक उससे चश्मपोशी की, यानी आपने जुज़वी तौर पर उसका जिक्र अपनी बीवी से किया, इशारतन बता दिया कि मुझे इस राज के खुल जाने का इल्म हो चुका है कि वो राज अब राज नहीं रहा, तुमने उसका तज़किरा आगे किसी से कर दिया है। फलम्मा नब्बअहा बिही, बस जब आपने बताया उसको, नब्बा, फलम्मा फिर जब, नब्बा खबर दी, हा उसको यानी उस बीवी को, बिही उसके बारे में, यानी उस राज के फाश होने के बारे में जब आपने उनको बताया, कालत तो वो कहने लगी, मन अम्बा का हाजा, किसने खबर दी है आपको ये, यानी आपको ये किसने कहा है कि मैंने वो राज आगे फाश कर दिया है। तो चाहिए तो ये था कि वो कहती कि हाँ मुझसे गलती हो गई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो आपके पास तो वही आती थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि आपको ये किसने बताया है, काला नब्बा अनियल अलीमुल खबीर, आपने कहा मुझे खबर दी है सब कुछ जानने वाले और खूब खबर रखने वाले, मुझे अलीमुल खबीर ने खबर दी है, यानी अल्लाह ताला ने मुझे बताया है। जाहिर है अल्लाह के रसूल थे आप, इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, जान लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल हैं। ये कोई आम हस्ती नहीं है। तो जाहिर है आप ये जो आपने फरमाया कि मुझे अलीमुल खबीर ने खबर दी है, तो इसमें थोड़ा सा इजहार नाराजगी भी महसूस होता है कि आपने एक नाराजगी के अंदाज में उनसे कहा। फिर आपने ये भी कहा, इन ततूबा, अगर तुम तौबा कर लो दोनों। अब ये अलिफ जो है ना, ये मुसन्ना के लिए दो के लिए होता है, तुम दोनों यानी जिसने बात की है और जिससे की है, तुम दोनों अगर तौबा कर लो इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, यानी ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि अगर तुम दोनों इस गलती से तौबा कर लो जो तुमसे सरजद हो गई है। फ़क़त ज़गत कुलूबुकुमा, बस यकीनन हट गए हैं या माइल हो गए हैं, इसका तर्जुमा माइल हो गए बेहतर है, माइल हो गए हैं कुलूबुकुमा, तुम दोनों के दिल। अच्छा, इसके मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह से तर्जुमे किए हैं। जैसे अब यहाँ पे भी है कि हट गए हैं तुम दोनों के दिल हक से, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है हक से, लेकिन बाज जो है ना मुफस्सरीन, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है माइल होना। मौलाना हमीदुद्दीन फराही हैं, उन्होंने इसका जो तर्जुमा किया है वो साथ बताया भी है। उन्होंने कहा है कि ज़ागतिन नुजूम जब कहा जाता है ना अरबी में, सागा, ये लफ्ज़ सागत सागत है ना, सागा, हाँ, सगा का मतलब वो कहते हैं होता है माइल हो जाना, झुक जाना। जब सितारे डूबने लगते हैं ना, तो कहते हैं सागातिल नुजूम, सागातिन नुजूम, यानी सितारे डूबने लगे हैं, ठीक है। तो उस यहाँ पे उसका मतलब होता है माइल होना। तो यहाँ जो कहा गया सागात कुलूबुकुमा, यानी तुम दोनों के दिल माइल तो हो ही चुके हैं, यानी तुम्हारे दिल में ये बात तो आ ही चुकी है, तुम लोगों ने अपनी खता को तस्लीम तो कर ही लिया है, अब जबान से भी इसका एतराफ कर लो। इन ततूबा इलल्लाही फ़क़द ज़गत कुलूबुकुमा, तुम्हारे दिल तो मान ही चुके हैं इस बात को कि हमसे गलती हो गई है, अब अगर तुम दोनों तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये इसका तर्जुमा किया है ज़गत, जैसे ख़ास तौर पे जो अहले तशरीह हैं वो इसका तर्जुमा यही करते हैं कि तुम्हारे दिल जो हैं वो हट गए हैं, तुम्हारे दिल हक से दूर हो गए हैं। तो ये एक बहुत इंतहा पसंदाना बात है। तो मेरा ख़्याल है कि इसका यही बेहतर तर्जुमा है कि तुम्हारे दिल माइल हो चुके हैं इस बात की तरफ कि हमसे गलती हो गई है, अब तुम ज़ुबान से भी इसका इस्तेराफ़ कर लो। इस तरह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो अल्लाह ने
آپ کو توبہ کے الفاظ بھی سکھا دیے اور انہوں نے اسی طریقے سے توبہ بھی کر لی. تو وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، تظاہرا آپس میں، یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف آپس میں مدد کرنا، تظاہرا یعنی آپس میں تم نے اگر باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا تم لوگوں نے ایک پلان بنا لیا ہے، اگر تم دونوں باہم اعانت کرو گی علیہ آپ کے خلاف، یعنی آپ کو اذیت دینے کے لیے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو پھر یہ جان لو کہ اللہ تو آپ کا پشت پناہ ہے. وَجِبْرِیلُ، اور جبریل بھی، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ، اور نیک مومن بھی، وَالْمَلَائِکَةُ، اور تمام فرشتے بھی، بعد ذَلِکَ، اس کے بعد، ظہیر، مددگار ہیں. یہ وہی لفظ جیسے شروع میں جیسے آیا تظاہرا، تو یہاں پہ ظہیر اسی روٹ سے ہے، مددگار. پھر دیکھتے ہیں اس آیت کو، وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم دونوں خیانت کرو گی باہم ایک دوسرے کی، تظاہرا کا مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کی، یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تم دونوں نے اگر آپس میں ایک گٹھ جوڑ کر لیا ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں یہ قرآن کے، اگر ہم دیکھیں تو ایسے موقع جو آتے ہیں تو ان میں ہمارے ذہن میں یہی بات پھر آنی چاہیے کہ جتنے بلند رتبے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا، پھر ان کی ہلکی سی خطا پہ بھی گرفت ایسے ہی ہوتی ہے. عربی میں کہا جاتا ہے نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کے لیے جو کام نیکی کے سمجھے جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہی کام اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ کرے، اللہ کا محبوب بندہ کرے، تو اس کے لیے وہ خطا قرار پاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو آپ کو اس بات پہ تنبیہ کی گئی، حالانکہ ہم میں سے اگر کوئی کسی بات پہ انشاءاللہ نہیں کہتا تو یہ اتنی بڑی خطا ہم اس کو تصور نہیں کرتے، لیکن آپ سے ایسا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا. تو اسی طرح اب امہات المومنین کے درجات جتنے بلند ہیں، اسی حساب سے اب ان کو تنبیہ بھی اسی طرح سے کی جا رہی ہے. ان کی چھوٹی سی غلطی بھی قابل گرفت ہے، اور اسی وجہ سے یہاں یہ بڑے سخت الفاظ آئے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے رسول کے خلاف کوئی محاذ بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ہی اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں. عسا، شاید کہ، امید ہے کہ، عسا کا مطلب ہوتا ہے بعید نہیں کہ، ربہ، اس کا رب، ان طلق کنہ، اگر وہ طلاق دے دیں تمہیں، ان اگر طلق وہ طلاق دے دیں، کنہ تم سب کو، تو امید ہے اس کا رب ان یبدلہ، یہ کہ وہ بدل دے اس کے لیے، ازواجن بیویاں، خیرم من کنہ، بہتر تم سے. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیویوں کی تو کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دیں. عسا، امید ہے کہ رب ہو، کہ اس کا رب، ان طلق کا کنہ، اگر وہ طلاق دے دیں تم کو، ان یہ کہ یبدلہ، وہ بدل دیں آپ کے لیے، ازواجن بیویاں، خیر من کنہ، تم سے بہتر، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا. یہ ان بیویوں کی خوبیاں بتائی گئی. ان الفاظ میں ازواج مطہرات کی سیرت و کردار کی جھلک ایک ہمیں نظر آتی ہے. کیا؟ مسلمات، مسلمان، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، فرما بردار، تائبات، توبہ کرنے والیاں،
आबिदातिन इबादत करने वालियाँ, साइहातिन रोज़ा रखने वालियाँ, तय्यिबातिन शोहर दीदा यानी बेवा, व अबकारा और कंवारियाँ, चाहे वो बेवा हों या वो कंवारियाँ हों, लेकिन कहीं भी वाव नहीं आया। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये दोनों तो अपोजिट लफ्ज़ हैं, इन दोनों के दरमियान वाव आया, यानी ये औसाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हैं। अल्लाह अपने नबी के लिए ऐसी खुसूसियात की हामिल और बीवियां भी ला सकता है जिनके अंदर ये सारे औसाफ मौजूद होंगे। सय्यिबात से मुराद है ऐसी औरतें जिन्हें निकाह के बाद या तो तलाक हो गई हो या वो बेवा हो गई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी बीवियां जो थी सय्यिबात ही थी, सिवाय हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, यानी या बेवा हो गई थी या उनको तलाक हो गई हुई थी। आप सब ऐसी ही औरतों से शादी की। सिर्फ हज़रत आयशा थी वो अबकारा के ज़ुमरे में आती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। अब ये इसके बाद की जो 3 आयत हैं इनका ताल्लुक खुसूसी तौर पर मर्दों से है। ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऊ बचाओ। एक दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। ऐ अल्लाह मुझे बचाना अज़ाबक अपने अज़ाब से। अल्लाहुम्मा क़िनी, इक़िनी, जैसे हम पढ़ते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना, और हमें बचा। ये क़ाफ जो है ना, ये एक ही हर्फ है, इसका मतलब है बचाना। वाव मीन और, काफ मीन बचा, ना हमें, वक़ीना और हमें बचा। अल्लाहुम्मा क़िनी, ऐ मेरे रब मुझे बचा। तो यहाँ है कू फेल अमर है, बचाओ। किसको? अनफुसकुम, अपने आप को भी, व अहलीकुम और अपने घर वालों को भी, नारन आग से। ऐ मोमिनो अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। कौन सी आग? वक़ूदुहा, कि उसका ईंधन है अन्नासु लोग, वल हिजारतु और पत्थर है। वो आग जहन्नुम की जिसका ईंधन इंसान बनेंगे और पत्थर बनेंगे। आप देखेंगे, आप सोचते होंगे कि पत्थर तो कैसे जल सकता है। कोयला जो है पत्थर ही होता है, और वो पत्थर जब जलता है तो फिर बड़े बड़े इंजन चला देता था ये पत्थर। तो आग में जब ये पत्थर दहकेंगे और इंसान जलेंगे, उस आग से अपने आप को बचाने की कोशिश कर लो। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, यही बात सूरह बकरा में भी हमने पढ़ी थी। अलैहा मलाइकतुन, उस पर मुकर्रर है फरिश्ते, हा की ज़मीर जहन्नुम के लिए। अलैहा उस पर, मलाइकतुन ऐसे फरिश्ते, गिलाजुन जो बड़े सख्त दिल हैं, तुंदखू शिदादुन शदीद जोरावर फरिश्ते उसके ऊपर मुकर्रर हैं। ला यासून अल्लाह, नहीं वो नाफरमानी करते। इस्यान नाफरमानी को कहते हैं ना, नहीं नाफरमानी करते वो अल्लाह की। मा अमरहुम, जिसका वो उन्हें हुक्म दे। वो अल्लाह के हुक्म से सरे मुंह इनहिराफ नहीं करते वो फरिश्ते जो जहन्नुम पे मुजरिमों को जहन्नुम में जलाने के लिए जो अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर किया हुआ है। और जब वो देखेंगे कि मुजरिम जहन्नुम में जल रहे हैं तो उन्हें कोई तरस नहीं आएगा उन पे, और ना ही वो उनके रोने धोने से मुतासिर होंगे। कि जैसे इंसान बाज़ औक़ात जब भी पसीज जाता है ना, तो मैं वो फरिश्ते ऐसे नहीं हैं। और जो अल्लाह उन्हें हुक्म देगा उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। जैसा अजाब देने का अल्लाह उन्हें हुक्म देगा वो वैसा ही अजाब देंगे।
کسی کا رونا دھونا، کسی کا نالا و شیون کوئی کام نہیں آئے گا، وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ اس لیے اس جہنم سے بچنے کی آج تیاری کر لو۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورۃ تغابن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان لانے والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، پر ان سے بچ کر رہو۔ وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ کہیں ان کی بیجا محبت اور ان کی وجہ سے تم اپنی آخرت خراب نہ کر لو، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر لو۔ تو یہاں کیا بات بتائی گئی ہے کہ ہر شوہر کو اپنی بیویوں کو اور ہر باپ کو اپنی اولاد کو دین کے رستے پہ ڈالنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ ایک مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ وہ جہنم کی آگ جو بہت سخت ہے، اور دعا بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، تو آپ نے سب کو بلا کے ایک ایک کر کے ان سب سے کہا تھا کہ میں تمہاری کسی کام نہیں آ سکوں گا قیامت کے دن۔ اپنے آپ کو آخرت میں سرخرو کرنے کے لیے آج جو کام کرنا ہے وہ کر لو۔ یا ایھا الذین کفروا ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، نہ تم عذر پیش کرو آج، انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کر کے لائے ہو، یعنی دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تو تمہیں اب اس کا بدلہ ملے گا۔ آج تم معذرتیں پیش نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، کوئی عذر پیش نہ کرو، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم دنیا سے جیسے اعمال کر کے آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو اللہ کی طرف خالص توبہ۔ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی توبہ جس کے بعد وہ گناہ نہ کیا جائے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا جائے، اور صدق دل سے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اگر اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد سے ہے، تو ان کے وہ حقوق بھی پورے کیے جائیں، یعنی کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے جو اتنی زندگی میں نے جو چوریاں کی ہیں تو بس اب میں توبہ کرتا ہوں، وہ جو ان کا مال کھایا ہے ان کو واپس بھی کرنا پڑے۔ تو سچی توبہ کر لو، یہی نہیں ہے صرف کہ بس ایک ایک کو یہ کام میں نے کیا ہے تو بس اس کو چھوڑ دوں، باقی گناہ ویسے ہی کرتے رہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کی روش بدل لو، غفلت کی زندگی سے نکل آؤ۔ اس میں سمجھیں کہ زندگی کا رخ بدلنے کا حکم ہے۔ ایمان کے دعوے داروں، اپنی زندگی کے پہ غور کرو ذرا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، تمہارا رخ کس طرف ہے، تم نے کس طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ جائزہ لو اپنی کوششوں کا، اگر تم غلط رستے پہ جا رہے ہو تو اپنے قدم روک لو اور اپنی ڈائمینشن درست کر لو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر شخص کا ایک ترجیح ہوتی ہے نا، تم دیکھو کہ تمہاری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر تم غلط رستے کی طرف جا رہے ہو تو پلٹ آؤ۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹنے کو کہتے ہیں نا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے پلٹنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے اپنی
جو غفلت میں زندگی گزر گئی اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو کے معافی مانگ لو، اخلاص نیت سے آئندہ کبھی غلط کام کرنے کی اور گناہوں کی زندگی سے چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اور سچے دل سے توبۃ نصوحا خالص توبہ کر لو۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ دور کر دے تمہارا رب، کفارہ یکفر کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا، کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے۔ امید ہے تمہارے توبہ کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہارے جو گناہوں کے داغ ہیں وہ سارے صاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ وَيُدْخِلَكُمْ، اور وہ داخل کرے تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف۔ اور وہ دعا کیا کر رہے ہوں گے؟ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، پورا کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس سے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں ہم نے یہی پڑھا تھا تقریباً، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ ہر بندہ مومن کا نور اس کے ایمان اور نیک اعمال کی مناسبت سے ہوگا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے لے کر عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، کسی کا نور مدینہ سے صنعا تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں بھی یہ فرمایا گیا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ، بعض لوگوں کو اتنا نور عطا کیا جائے گا جو بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہوگا، یسعی بین ایدیہم، جو ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو اس سے کم دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس دن نور جس کو مل گیا، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی کسی کو اتنا بھی نور مل جائے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جو بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کرتے تھے، آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے بعض اوقات ان کی شرارتیں بھی حد سے بڑھ جاتی تھی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو الفاظ میں کہہ دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ سختی کریں، اب ان کے ساتھ جہاد کریں، اب بس بہت ہو گئی، اب واغلظ علیہم۔ اب جی ان آیات میں عورتوں کا معاملہ پھر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کچھ عورتوں کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین، اللہ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے کفروا، جو کافر ہیں، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا، وہ دونوں تھیں، تحت عبدین، ہمارے دو بندوں کے نیچے، یعنی ان کے نکاح میں، ان کے ماتحت تھیں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کی نکاح میں تھیں یہ دونوں عورتیں۔ کون کون؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فخانتا، تو ان دونوں نے خیانت کی، ہما، ان دونوں سے،
یعنی ان دونوں نبیوں کی ان دونوں عورتوں نے خیانت کی. یہاں خیانت سے مراد کوئی کردار کی خیانت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا راز وہ جا کے دشمن قوم کو بتا دیا کرتی تھی. فلم یغنیا، تو وہ دونوں نہ کام آئے، وہ دونوں نبی یغنیا نہ کام آئے، انہما ان دونوں عورتوں کے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، یعنی وہ بچا نہ سکے پھر ان کو. شوہر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں کو نہ دنیا کے عذاب سے بچا سکے اور نہ آخرت میں بچا سکیں گے. وقیل ادخل النار، ان سے کہا گیا تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی کہ ان کے شوہر اتنے بلند پایا پیغمبر تھے، لیکن وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ جہنم ان کا مقدر بن گیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، اور بیان کی ہے اللہ نے مثال، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال تھی، مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. اس قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور تو مجھے نجات دے ظالم لوگوں میں سے. یہ فرعون کی بیوی وہی تھی حضرت آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا تھا، اور پھر بعد میں ان پہ ایمان لے آئی، جس کی وجہ سے فرعون ان پہ بہت ظلم و ستم کرتا تھا. اور لیکن آپ ان کی اس دعا سے اندازہ کریں کہ ایک اتنے مطلق العنان فرما روا کی بیوی، جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کا شوہر ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا کہ وہ بیزار ہو کر موت مانگ رہی ہیں. اب یہ ان مثالوں سے دو انتہاؤں کی تصویر سامنے آتی ہے. یعنی ایک طرف بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور دوسری طرف ایک بدترین مرد کے گھر میں ایک بہترین بیوی. تو ظاہر ہے کہ جو حضرت مریم سوری یہ جو دونوں بیویاں ہیں، برے اچھے لوگوں کی بری بیویاں، اور یہاں ایک برے آدمی کی اچھی بیوی حضرت آسیہ. ایک تیسری مثال ہے وہ مریم ابنۃ عمران، اور مثال بیان کی ہے مریم ابن عمران کی، وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. عمران کا نام قرآن میں دوسری دفعہ ہے، پہلے ہم نے ادھر پڑھا تھا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، اللتی احسنت، جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا، تو ہم نے پھونک دیا، فیہ، اس میں، من روحنا، اپنی روح میں سے، وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، بکلمات ربہا، اپنے رب کی باتوں کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور تھی وہ فرما برداروں میں سے. یہ ایک تیسری مثال ہے. تینوں مثالوں کے ذریعے خواتین کے حوالے سے تین صورتیں بتائی گئی ہیں، یعنی بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی، اور پھر تیسری مثال بہترین ماحول میں بہترین خاتون. ایک چوتھی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی برا ہو اور بیوی بھی بری ہو. اس کی مثال وہ ہے ابو لہب کی بیوی، تبت یدا ابی لہب تب، تو وہ اس کی بیوی جو ام جمیل تھی، امرأتہ حمالۃ الحطب. یہ ایک چوتھی مثال ہے. تو یہاں چار عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. اس کو